نیوز کے ساتھ میں ہوں سدرا افضل اور میں ہوں سہرش سلیم۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے انہیں احساس ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ نچلے طبقے پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ گندم، چینی اور پیٹرول کی قیمتیں باقی دنیا سے کم بڑھائیں۔ پیٹرول پر لیوی کم کر کے 400 ارب کا نقصان کیا۔ کامیاب پاکستان کی اجرا کی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا، ہمیں یہ پروگرام 74 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ اسلامی فلاحی ریاست بنانے پر کبھی عمل نہیں شروع کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا، کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا فیصلہ عمران خان کا ہے۔ جو ہتھیار پھینکے گا، آئین کو مانے گا، اسی سے مذاکرات ہوں گے۔ پنڈورا پیپر سے متعلق سوال میں کہا، وزیر اعظم نے 700 افراد کے خلاف تحقیقات کا کہہ کر سب کے منہ بند کروا دیے ہیں۔ پنڈورا پیپرز میں کچھ نیا نہیں ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے اپنی آف شور کمپنیوں کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا، کمپنیز تب کھلیں جب طارق فواد ملک UAE کے طارق بن لادن کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے سلک بینک میں سرمایہ کاری کے لیے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ ہم نے اسٹیٹ بینک سے کہا، طارق بن لادن کی کمپنی پیسے ڈالنا چاہتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بعد 4 آف شور کمپنیاں کھلیں، لیکن اس میں نہ کوئی اکاؤنٹ کھلا، نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن کی گئی۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے تمام اثاثے قانونی طور پر ڈکلیئرڈ ہیں۔ ترجمان چودھری برادران کا بیان، کہا، نام نہاد احتساب کے نام پر چودھری برادران کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ فائلوں میں غلط اور گمراہ کن مواد بھرا گیا ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا، ہر دفعہ ایک کمپنی کو آف شور لیکس قرار دے دیا جاتا ہے، وہی کمپنی اور وہی فلیٹس ہیں جو 15 سال پہلے ڈکلیئرڈ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کا کہنا ہے کہ کمپنیاں قانونی تھیں اور قانونی مقاصد کے لیے ہی بنی تھیں۔ وہ گریجویشن کے بعد سے ہی UAE میں مقیم ہیں، حق حلال کا کاروبار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پینڈورا پیپرز نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ پینڈورا پیپرز میں 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام سامنے آ گئے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین، وفاقی وزیر چودھری مونس الہی، سینیٹر فیصل وابڈا، وزیر صنعت خسرو بختیار کے اہل خانہ، پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن اور ایگزٹ کے مالک شعیب شیخ کے نام بھی آف شور کمپنیز رکھنے والوں میں شامل ہیں۔ لندن میں جائیدادیں خریدنے والوں میں پاکستانی 5ویں نمبر پر ہیں۔ پینڈورا پیپرز میں انکشاف، فہرست میں برطانوی شہری سب سے آگے، نائجیرین دوسرے، بھارتی تیسرے اور روسی چوتھے نمبر پر ہیں۔ 2/3 سے زائد جائیدادیں لندن میں ہیں، جن کی قیمت $5.5 ارب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ جرمنی میں نیومبرگ بلدیہ نے عمر شریف کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ عمر شریف کی میت بیوہ اور سفارتی عملے کے حوالے کر دی گئی۔ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ میت کو ممکنہ طور پر کل پاکستان واپس لایا جائے گا۔ محکمہ اوقاف سندھ نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں عمر شریف کی تدفین کی اجازت دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کی روزانہ تعداد بڑھا کر 1 لاکھ کر دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ مسجد الحرام میں نمازیوں کی روزانہ تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تفصیلات سعودی عرب سے MM5 نیوز کے نمائندے عابد شمون چاند کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ زائرین کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ مسجد الحرم میں حفاظتی تدابیر اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی عمرہ اور مسجد الحرم میں نماز کی ادائیگی کے لیے پہلے کی طرح توکلنا ایپس کے ذریعے وقت لے سکتے ہیں۔ بعد ازاں حرمین شریفین انتظامیہ نے روزانہ تعداد میں زائرین کے اضافے کے لیے پیشگی تیاری مکمل کر لی ہے۔ مطاف میں اضافی تعداد کے لیے مزید ٹریکس تیار کیے گئے ہیں، جبکہ مسلوں میں بھی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ معذور اور بزرگ افراد کے لیے خصوصی راستے کھول دیے گئے ہیں، جن سے گزر کر ویل چیئر پر آرام سے عمرہ اور نمازوں کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ سعودی حکومت نے جدہ اور ریاض میں اپنے شہریوں کے لیے تفریح سے بھرپور ایونٹ آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاض سیزن کے نام سے اس ایونٹ میں کثیر تعداد میں شہریوں کی آمد متوقع ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سعودی عرب سے ثنا شعیب اپنی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 2 برسوں سے جہاں دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے کاروبار، تعلیمی ادارے اور ہوائی سفر منسوخ ہوتے رہے، وہیں دیگر حکومتوں نے اپنے شہریوں کے لیے سماجی فاصلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر طرح کے سماجی ایونٹس بھی روک دیے۔ اگر بات کی جائے مغربی ممالک کی تو وہاں کورونا کی ویکسین لگواتے ہی ہر طرح کے کاروبار اور تفریحی سرگرمیاں بحال کر دی گئیں، جبکہ گلف ممالک جن میں سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ویکسین کے تمام مراحل مکمل ہونے تک نہ صرف فلائٹ آپریشن معطل رکھا بلکہ تفریحی سرگرمیاں بھی تعطل کا شکار رہیں۔ تاہم اب سعودی حکومت نے جدہ اور ریاض میں اپنے شہریوں کے لیے تفریح سے بھرپور ایونٹ آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور 2 سال کے بعد ہونے والے اس ایونٹ میں شہریوں کے لیے ہر طرح کی تفریح شامل کی جائے گی، جن میں کلچرل پروگرام، میوزک ایونٹ، ریسلنگ، خواتین کے لیے شاپنگ، بازار اور بچوں کے لیے میجک شو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ایونٹ میں نہ صرف سعودی شہری بلکہ پاکستانی، انڈین، مصری اور دیگر ممالک کے شہری جانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ جو کورونا کی وجہ سے لوگوں میں دوریاں ہو گئی تھیں وہ ختم ہو سکے اور ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ پاکستان تحریک انصاف اسپین کے انٹرا پارٹی الیکشن میں نظریاتی گروپ نے اسپین کے تینوں ریجنز میں میدان مار لیا۔ نظریاتی پینل نے کیٹالونیا، میڈرڈ اور ویلنسیا میں اپنے مخالف جنوب پین کو شکست دی۔ بارسلونا سے بابر علی چودھری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نظریاتی گروپ نے پاکستان تحریک انصاف اسپین کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے تینوں ریجنز کیٹالونیا، میڈرڈ اور ویلنسیا سے کامیابی حاصل کر کے اپنے مخالف جنوب پینل کو بڑے مارجن سے شکست دے کر کلین سویپ کر دیا۔ کیٹالونیا سے نظریاتی پینل محمد شہراز بھٹی، میڈرڈ سے قیصر صدیق زاہد اور ویلنسیا سے خرم شہزاد نے میدان مار لیا۔ نظریاتی پینل کی جیت پر بارسلونا میں جشن کا سما تھا۔ ووٹرز اور سپورٹرز ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ نظریاتی پینل کے ووٹرز اور سپورٹران کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیکسی سیکٹر کے گوندل گروپ کے چوہدری شہباز کھٹانا، چوہدری عاصم گوندل، چوہدری رضا چوہان اور چوہدری رضوان احسن گوندل، چوہدری مدثر نون اور چوہدری فہد نے مٹھائی اور گلدستوں کے ساتھ مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر نظرثانی پینل کی جانب سے جیت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا، جس میں نظریاتی پینل کی جانب سے کیٹالونیا میں منتخب ہونے والے صدر محمد شہراز بھٹی کو مرکزی قیادت نے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ہال پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ مدینہ منورہ کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقد کیے جانے والے البلادی یوم الوطنی T10 کرکٹ ٹورنامنٹ کی تقریب تقسیم انعامات میں پی ٹی آئی مدینہ منورہ کی ٹیم نے شرکت کی۔ تفصیلات ثنا شعیب کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
मदीना मुनव्वरा क्रिकेट एसोसिएशन MMCA की तरफ से मुनक्कद किए जाने वाले अलबिलाद यौमुल वतनी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट की तकरीब तकसीम इनामात में PTI मदीना मुनव्वरा टीम ने शिरकत की। MMCA की जानिब से मदीना मुनव्वरा के अबुल ग्राउंड में रंगारंग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसकी तकरीब तकसीम इनामात में PTI मदीना मुनव्वरा के सदर ख्वाजा जुबैर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद शाह, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मोहम्मद असर और वेलफेयर सेक्रेटरी असद अली चीमा ने MMCA की दावत पर शिरकत की। टूर्नामेंट में तकरीबन 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि फाइनल फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब और माई केयर हाला के दरमियान खेला गया, जो कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। विनर टीम के कप्तान उमर सुहेल को सदर PTI मदीना मुनव्वरा ख्वाजा जुबैर ने मुबारकबाद पेश की और शानदार खेल पर खराज तहसीन पेश किया। मजीद टूर्नामेंट में मुख्तलिफ बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले प्लेयर्स में भी इनामात तकसीम किए और MMCA के सदर हमाद सईद और नायब सदर अमानत अतीक को कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया और सऊदी हुकूमत की तरफ से क्रिकेट के फरोग के लिए सऊदी अरब में कोशिशों को भी सराहा। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ पाकिस्तानी मिली नगमे भी पेश किए गए और सऊदी यौमुल वतनी के हवाले से सऊदी कौमी तराना और मुख्तलिफ सऊदी कौमी नगमे पेश किए गए। दीगर मेहमानाने खुसूसी में रईस बल्दिया अबुल इंजीनियर फहद और शिरकल बलदिया के डायरेक्टर इंजीनियर अमाद ने भी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब के अख्ताम में विनिंग टीम ने विनिंग ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया और हल्ला गुल्ला किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की तरफ से नुमाया कारकर्दगी के हामिल कॉलम निगारों, फीचर राइटर्स और सहाफ़ियों को गवर्नर हाउस लाहौर में मदऊ किया गया। मुलाकात का मकसद गवर्नर पंजाब से अवामी मसाइल, समाजी खिदमात में रुकावट, कलमी हल्के को दरपेश मसाइल और उन पर हल पर गुफ्तगू करना था। मज़ीद जानते हैं अमीन रजा मुगल की ये रिपोर्ट। चेयरमैन इफ्तिखार खान की सरबराही में पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब के सीनियर मेंबरान नदीम नज़र, शुएब मिर्ज़ा, अकील अंजुम अवान, ताहिर दुरानी, आगिर नदीम सहर, जफर इकबाल जफर, अमीन रजा मुगल, डॉक्टर तनवीर सरवर, मलिक वहाब एडवोकेट, महर इश्तियाक अहमद, उमर खान, अम्मार खान और दीगर ने गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी, सहाफ़ती अमूर समेत कई अहम मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मीडिया क्लब के मेंबरान ने गवर्नर पंजाब को मीडिया और लिखारियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, पंजाब हुकूमत वफाक से मिलकर पंजाब की तरक्की के लिए कोशां है। मौजूदा बहरान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियां मुतारफ करवा रही है। माफिया से निपटने के लिए मीडिया नुमाइंदगान हुकूमत का साथ दें और हकीकी रिपोर्टिंग से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश करें। उन्होंने पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब के वफ़द का शुक्रिया अदा किया और उनकी दावत पर गवर्नर हाउस आए और मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठकर बात करने का मौका मिला है। इलाहाबाद घुम्मी के मकीनों ने मैपको इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद बलोच से। जी नवीद बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है लियाकतपुर शहरी, इलाहाबाद वापटा, एक्सियन और उनके मुलाजिम लाइनमैन इकबाल कुरैशी और SDO वापटा के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। इनका यही कहना है कि हमारे 5 मीटर जो हैं वो काट लिए गए, उसके बाद हमने 1 मीटर लगवाया जिसका हमने बिल भी अदा कर दिया, लेकिन वापटा जो है ज़ातियात पे उतर गई, उसने हमारा वो भी मीटर काट लिया। हमारे साथ जो हैं आज वो शहरी सरापा एहतजाज हैं और इन्होंने आज धरना प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सामने लगाया हुआ है। मज़ीद इन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। सर जी बताइएगा, ये क्या वाक़या पेश आया? सर जी, हमारे नाजायज़ मीटर काट लिए गए हैं और ये हम SDO इलाहाबाद और इकबाल कुरैशी लैंडमैन एक्सियन के ख़िलाफ़ हम धरना दे चुके हैं और धरना रहेगा हमारा इंशाल्लाह जब तक ये हमारे मुतालबे नहीं पूरे करते। SDO एक्सियन और लैंडमैन को मुअत्तल नहीं किया जाता, ये धरना जारी रहेगा। एक्सियन, SDO और लाइनमैन इकबाल कुरैशी को मुअत्तल नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। सर जी आप बताइएगा कि ये मामला क्या पेश आया आपके साथ वापटा के हवाले से? आप जो हैं प्रेस क्लब रजिस्टर के सामने आज धरना आपका जारी है, आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, मैं कराची में काम कर रहा था, इन्होंने 32,000 मेरे घर का बिल भेज दिया। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप किसी अपने भाई को या साथ लेकर वापटा चले जाएं। जब वो वापटा गए उन्होंने बिल दिखाया SDO साहब को, उन्होंने एक लेटर बनाया कि ये आपका जो कनेक्शन ये रीडिंग है पूरी है, लेकिन ये इकबाल कुरैशी ज़ातियात की बिना पर वो उसके पास एक आला है, जब वो तार पे लगाता है वो मीटर ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है।
अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने डिविजनल सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान राव सादत अली खान की जहानिया में रहायशगाह पर पहुंचे और उनसे अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। हमजा शहबाज ने राव सादत अली खान की अहलिया की वफात पर राव सादत अली के बेटे राव हुसैन इब्राहिम मोहम्मद और राव मोहम्मद हसन से ताज़ियत की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहुमा के लिए दुआए मगफिरत की। हमजा शहबाज ने राव सादत अली खान की पार्टी खिदमात को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया और देरीना साथी होने पर शुक्रिया अदा किया। राव सादत अली ने हमजा शहबाज का ताज़ियत के लिए जहानिया आने पर शुक्रिया अदा किया और गिलाफ काबा का टुकड़ा पेश किया। इस मौका पर सैयद हसनैन शाह बुखारी, पीर असलम बोदला, बेगम मजीदा वाई, गुलाम शबीर साकी, राव लईक अहमद, राव उस्मान शाकिर नंबरदार, मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम जहानिया समेत दीगर नून लीगी क़यादत और कारकुनान भी मौजूद थे। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने समुंदरी का दौरा किया और खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुने। आरपीओ ने साइलिन के मसाइल मौका पर ही हल करने की हिदायत भी जारी कर दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने समुंदरी का विजिट किया और स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में खुली कचहरी लगाई। आरपीओ ने मौका पर ही साइलिन के मसाइल सुने और हल करने की हिदायत की। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि दरख्वास्तों का फॉलो अप भी लिया जाएगा और हर सूरत अवाम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने समुंदरी पुलिस को हिदायत की कि अवाम के मसाइल को फौरी हल करें, वरना जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से इनको हिदायत देने के बाद जो दरखास्तें जो है इनके ऊपर नंबर लग के मुतल्लिका अफसरान को चली जाएंगी और इनका जवाब जो है वो भी मैंने लिख दिया है कि इतने अरसे बाद जो है जवाब आ जाना चाहिए। तो जवाब मेरे पास आ जाएगा और इसको हम पाया तकमील तक इंशाअल्लाह लॉजिकल कंक्लूजन तक हम इन तमाम दरखास्तों को लेकर जाएंगे और पहुँचाएँगे। रुझान के नवाही मोज़ेचक दिलबर में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक की ज़ेरे निगरानी कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 51 करोड़ 87 लाख रुपए से जायद मालियत की 16,000 कनाल सरकारी अराजी वागुज़ार करवा दी गई। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। रुझान के इलाके चक दिलबर में असिस्टेंट कमिश्नर रुझान मोहम्मद कासिम गुल की कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसमें पुलिस की मुआवनत भी हासिल थी। ऑपरेशन में 16,000 कनाल अराजी वागुजार की गई, जिसकी मालियत 51 करोड़ 87 लाख से जायद बताई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक के मुताबिक वागुजार जमीन का मफाद आमा के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। जमीन सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। कब्जा की गई जमीन पर काश्त शुदा सरसों की फसल को ट्रैक्टर के जरिए हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। ऑपरेशन में रेवेन्यू अफसरान और एहलकारों के अलावा 200 से जायद पुलिस एहलकार शामिल थे। ऑपरेशन में मुदाखलत पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। अहमदपुर शर्किया का नवाही शहर मुबारकपुर रेलवे स्टेशन भूत मंगले का मंजर पेश करने लगा। क्लास 2 के दर्जे में होने के बावजूद ना ही पीने को पानी और ना वॉशरूम्स ना ही कैंटीन का तस्वुर है। दीगर मसाइल ने रेलवे स्टेशन मुबारकपुर की खस्ता हाली को तारीखी बनाकर रख दिया। तफसीलात जानते हैं अहमदपुर शर्किया से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे सरमद बुखारी की ये रिपोर्ट। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन 3 पैसेंजर ट्रेन का स्टाफ मुकर्रर है, मगर सहूलियात सफर बाहर आने वाली हुकूमत ने रेलवे स्टेशन की मुरम्मत के लिए सब बाग दिखाए, मगर सब ख्वाब निकले। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन क्लास 2 के दर्जे में होने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर न कोई सफाई का इंतजाम और न साफ पानी पीने का कोई इंतजाम किया गया। इंतजार गाह में बैठने वाले तक एक कमरा मुयस्सर नहीं। गर्मियों में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है। बैठने के लिए बेंच भी टूट फूट चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मुसाफिरों के लिए रेलवे स्टेशन पर कोई कैंटीन मौजूद नहीं। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के हमरा सरमद बुखारी, MM5 TV, अहमदपुर शर्किया। यूं तो आपने दुल्हन की रुखसती बड़ी बड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, घोड़ों, हत्ता के हेलीकॉप्टर पर भी होती हुई देखी होगी, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा गोजाल में, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को एग्जीक्यूटिव मशीन पर ब्याह कर लाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
ہیلی کاپٹرز V8 اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ نے دلہا دلہن کو لاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن گلگت بلتستان کا علاقہ ہنزا گوجال میں ایک منفرد انداز کا شادی ہوا، جس میں دلہا دلہن کو ایکسیویٹر مشین میں بٹھا کر دلہے کے گھر لایا گیا۔ نجی کمپنی B4U SRF میں سرمایہ کاری کرنے والے سینکڑوں افراد نے کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد ہونے پر پریس کلب کے باہر پرامن احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے اویس شبیر سے۔ جی اویس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ماچھی وال میں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، ایک نجی کمپنی B4U SRG گروپ، جس میں چھوٹے چھوٹے انویسٹر نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ان کے جو CEO سیف الرحمان خان نیازی، جو کہ اس وقت راولپنڈی نیب کی حراست میں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت B4U SRG گروپ کے جو چھوٹے انویسٹرز ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں، اس وقت وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس وقت حکومت وقت سے کیا مطالبہ ہے۔ جی آج جو ہم پرامن احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جی جو سب لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ اس کمپنی میں کی تھی اور ان کو ماہانہ بر وقت منافع مل رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں خوشحالی تھی اور ان کے چولہے جل رہے تھے اور ان کے بچوں کا مستقبل بھی بہتر ان کو نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب سے نیب راولپنڈی میں یہ کیس فائل ہو چکا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک جو سیف الرحمان نیازی کے جو اکاؤنٹ تھے کمپنی کے، وہ سارے منجمد کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، جہاں سے ہمیں ماہانہ جو انکم آنی تھی، جو ہمیں منافع ملتا تھا، نفع نقصان کی بنیاد پر وہ ملنا بند ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سب لوگ یہاں پریشان ہیں اور ماچھیوال میں ہم لوگوں نے مل کر یہ ایک خاموش احتجاج حکومت وقت کو ریکارڈ کرانا چاہا ہے کہ وہ خدارہ ہمارے اس حال پر توجہ فرمائیں، تاکہ نوکریاں تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر ان لوگوں نے کچھ سرمایہ اپنا جمع کر کے اس کمپنی میں لگایا ہے تو وہاں سے نفع لے کے اپنے گھروں کے چولہے تو جلا رہے ہیں۔ تو میری وزیر اعظم پاکستان جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور جناب چیئرمین نیب سے یہی درخواست ہے کہ اس معاملے کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے حل کیا جائے اور ہمارے لوگوں کو مستقل اس کمپنی کے ساتھ جو نفع نقصان کی بنا پر ہمیں نفع دے رہے تھے، کوئی ریگولائز کر کے ہمیں مستقل ایسا نظام دے دیا جائے جس سے ہم پھر خوشحالی کی طرف جا سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی بالکل، جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ ان کا یہی حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس کمپنی کو لیگلائز کیا جائے، جو ہمارے چولہے چل رہے تھے انہیں چولہے چلنے دیے جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ میں شمار ہونے والے ڈاکٹر سید نصیر علی گردیزی کو پیمز کے کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر سید ناصر علی گردیزی کا شمار پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں میں ہوتا ہے، جن سے مشورہ اور علاج کے لیے پاکستان بھر سے مریض آتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر علی گردیزی ہر مہینے کے آخر میں آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، جہاں وہ غریب اور نادار مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر علی گردیزی کا کہنا ہے کہ وہ سب لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں اور نادار مریضوں کے علاج کے لیے انہیں دلی سکون اور اطمینان محسوس ہوتا۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی ڈینگی وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جن میں سے زیادہ تر مریضوں کی تعداد دارالحکومت مظفر آباد سے ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد قیوم سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ کشمیر میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر بھر سے 79 نئے ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر جو تعداد ہے وہ 203 ہو چکی ہے، جن میں سے 201 کا تعلق ریاستی دارالحکومت مظفر آباد سے ہے۔ مظفر آباد کے جو علاقے ہیں، مہاجر کیمپ، پمبور اور چیلا بانڈی سے ڈینگی کے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے بھی کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈینگی سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں میں آگاہی بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے ارد گرد گندا پانی نہ جمع ہونے دیں، جس سے ڈینگی مچھر کی افزائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی کے کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تاکہ جلد از جلد مظفر آباد اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں جہاں کے ڈینگی سے زیادہ کیسی رپورٹ ہے انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ جی
मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिपला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई पर शहरी हुकूमती कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी से। जी हफीजुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह पिपला में भी आवाम जो है महंगाई से नल्ला है, आवाम जो है गुस्से में नज़र आ रही है। अगर हम बात करें घी की तो वो 330 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम चीनी की बात करें तो 110 रुपए किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम मुर्गी के गोश्त की बात करें तो वो भी 1300 से तजावत कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है कि महंगाई ने बहुत ज़्यादा कमर तोड़ दी है गरीब आवाम की। गरीब आवाम इस वजह से बहुत निढाल है। जो घी है उसकी तो कीमत 300 भी तजावत कर गई है और चीनी जो है वो भी 110 से ऊपर बढ़ गई है। इस वजह से गरीब आवाम की अपील है कि हमारे जो सीनियर हैं इमरान खान हैं, उनसे अपील है कि वो महंगाई को थोड़ा कम करें और गरीब आवाम को रिलीफ दें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। जी सियालाबाद के रिहायशी एहसान कादिर, आबिद खान और आसिफ महमूद ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि मुबैना तौर पर उनकी ज़मीन पर कुछ अफराद ने कब्जा किया हुआ है और वो उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सैयद एम खान के अहल खाना एहसान कादिर, आबिद खान और आसिफ महमूद ने मेहराबपुर ऐवान सहाफ़त के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि वो सियालाबाद में गांव शेख में रिहाइश पजीर थे। 1960 में उन्हें महर हाजी, मौला डिन्नो और चिबड़ बानबन ज़मीन अलाट हुई, जिसका दस्तावेजी रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने ज़िला चिश्तिया मुंतकिल होने के बाद 200 एकड़ ज़मीन फ़रोख्त कर दी है, जिस पर मुबैना तौर पर रमज़ान राजपर और मुस्तफ़ा नागौर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। झूठी FIR करवाई गई हैं, झगड़े की और मर्डर की करवाई गई हैं कि इन्होंने ये यहाँ पर बंदे कत्ल किया, हमने कोई किसी किस्म और डकैती की करवाई है। वो रमज़ान कासमानी और मुस्तफ़ा नगौर हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि आप ज़मीन पे आओगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे या आपको अगवा कर लें, भत्ता लेने की कोशिश। पाकिस्तान में मल्ला की खबरों की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मल्ला बरादरी ने घारों में एहतजाज किया है। एहतजाज की क़यादत डॉक्टर मुमताज़ मल्ला, ज़हीर मल्ला और वज़ीर मल्ला ने की। ईदी सेंटर से टाउन कमेटी घारों तक एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा किया गया, जिसमें शरका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे कि आज घारो शहर में जो एहतजाज किया जा रहा है, उसका मकसद ये है जो सन के अंदर जो कब्रों की बेहुरमती की गई है उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम आला अख्तारों से ये मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने भी ये घटिया हरकत की है, ये इंसानियत को पूरी को उन्होंने जो है ना ये दुख पहुँचाया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एहतजाज जो है ये सन में 13 लाशों की कब्रों की बेहुरमती की गई है। ये ज़फ़र शाह और मलूक शाह, हमारा आज का एहतजाज है कि ज़फ़र शाह और मलूक शाह को गिरफ़्तार किया जाए। हमारी आज जो ये रैली है एहतजाजी, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़फ़र शाह और मलूक शाह के ख़िलाफ़ है और हमारी किसी के साथ भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम इमरान खान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ज़फ़र शाह को फिर और गिरफ्तार किया जाए। मजबूरन हम सिंध के 90 लाख मलाह जो है सिंध असेंबली पे भरपूर एहतजाज करेंगे। सन में जो बेहुरमती की गई है लाशों की, उस सिलसिले में ये एहतजाज रखा गया है। हम कहते हैं कि ज़फ़र शाह और मलूक शाह और उसके जो साथी हैं उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए और हमारी किसी के साथ इतना दुश्मनी है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। सिर्फ हमारा एहतजाज है, सिर्फ हमारी जो है वो मुतालबा है कि जो है ज़फ़र शाह को गिरफ्तार किया जाए। जूही के इलाके काछू में आए सैलाब को 4 दिन गुजर जाने के बाद भी मकीनों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। सैलाब में मुनक़ता होने वाली राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। काचू के मकीनों की परेशानी में दोगुना इजाफा हो गया है। हीरो खान, वाही पांधी, टंडो रहीम खान और दीगर देहातों का जोही, दादू और दीगर मरकजी शाहराहों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से अशिया ख़ुरोनोश की किल्लत बढ़ गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद भी रेन एमरजेंसी इंतज़ामिया 3 दिन से मंजर आम से गायब है। मौजूद है काछे की मेन सड़क से
جو اس سے بہت شہری آتے ہیں، شہریوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، سیلاب ہو رہا ہے، پانی نکلنے میں بہت مشکل ہے، پانی نہیں نکال رہے ہیں اور سڑکیں نہیں بنا رہے ہیں، سب سارے شہری جو بھی ہے سب پریشان ہیں اس سڑکوں کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے، پیدل آنے جانے میں بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں اعلیٰ اختیاروں سے، وزیر اعظم عمران خان سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے، جو یہ سڑکیں ہم کو بنوا کے دے، ہماری جو پریشانی ہے دور کر کے دے۔ وہ راستہ ہے مکمل تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ اللہ کی بارش جب برستی ہے جابلی پہ علاقے میں نائن راج ندی جو ہے وہ یہ نائن راج ندی کا دل ہے، جب بھی سیلاب آتا ہے یہاں آتا ہے کچھ بھی چیز نہیں کھانے کے لیے مل رہی۔ یہ جو روڈ ہے اور جو بھی روڈ جا رہا ہے وہ روڈ کٹ گیا ہے اور کھانے پینے کی چیز بھی نہیں مل رہے ہیں، جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں جو بھی اس کے ریٹ اوپر آسمان تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم اعلیٰ اختیاروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ روڈ جلد سے جلد بنایا جائے اور ہماری پریشانی دور کی جائے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری طور پر کاچو کی سڑکیں بحال کر کے امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹوکا ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا میں ملک بھر کی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں MM5 نیوز کے بیورو چیف میاں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم تحصیل گوجرا میں چیلم کے جلوس کے سلسلہ میں چوک ملکہ والا میں موجود ہیں۔ گوجرا کا جو چیلم کا جلوس ہے وہ مرکزی امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہو کر قائدانہ روڈ سے ہوتا ہوا اب ملکہ والا چوک میں موجود ہے۔ یہاں پر مجلس جاری ہے۔ ہمارے ساتھ DSP گوجرا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 25 سفر کا چیلم کا جلوس ہے۔ سیکورٹی کے انتظام ہمارے سخت کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً پورا شہر بند کیا ہوا ہے اور بیریئر لگا کر ہر شہر بند کی ہوئی ہے۔ تقریباً 100 کے قریب ہم نے کانسٹیبل لگائے ہیں اور 10 کے قریب ہم نے اپر سبارڈینیٹ لگائے ہیں جو سیکورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات 12 بجے تک چلے گا اور ہماری سیکورٹی ایسے ہی رہے گی۔ جی بالکل، جیسا کہ DSP صاحب نے کہا کہ جو ہمارے 100 کے قریب جو جوان ہیں وہ سیکورٹی پر تعینات ہیں، ان کے علاوہ وہ دوسرے جو ماہر نشانہ باز جوان ہیں وہ اوپر چھتوں پر بھی تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس رات کے تک، جب تک جلوس امام بارگاہ میں حیدریہ میں جا کے اختتام پذیر نہیں ہوتا، ہماری سیکورٹی انشاءاللہ ساتھ ہے۔ جی فاصلاتی نظام تعلیم کی اہمیت و افادیت کے عنوان پر گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول چمن میں سیمینار منعقد ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے ریجنل ڈائریکٹر قمرالدین تھے، جنہوں نے فاصلاتی نظام تعلیم کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت ضلع چمن سے مخاطب ہوں۔ آج گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج میرے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر قمرالدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے زحمت کی اور میرا انٹرویو کر رہے۔ ایک میرا مشن ہے پڑھا لکھا بلوچستان، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس مشن کو لے کے میں نے اپنے ریجنل کے حوالے سے اس مشن کو بنایا ہے، پڑھا لکھے بلوچستان کے حوالے سے، کہ ہم میٹرک سے لے کے PhD تک تعلیم دیتے ہیں، اور اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے چونکہ میٹرک کی تعلیم تمام بلوچستان کے رہائشیوں کے لیے بالکل فری کر دی ہے، تو میری ایک کوشش ہے، خواہش ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی شخص ناخواندہ نہ رہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے تمام افراد جن تک یہ پہلے پیغام نہیں پہنچ سکا یا جن تک انفارمیشن نہیں تھی، ہم ان کو تعلیم کے دائرے میں لے کر آئے۔ تو یہ تمام انٹرسٹڈ ہیں، یہ تمام تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں۔ اور اب مجھے امید ہے کہ چمن میں صرف ارننگ منی کے لیے نہیں، تقریباً تمام شعبہ جات میں افراد کی مدد کر رہی ہے، ان کی تعلیمی استعداد بڑھانے کے لیے، ان کی ٹیکنیکل طریقے سے ٹریننگ کرنے کے لیے علامہ اقبال اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ سیمینار بھی تھا۔ بڑی مہربانی یہ تھا قمرالدین صاحب، ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، جنہوں نے ہمیں انٹرویو دی، اس کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے یہاں پہ پروگرامز بھی بہت آسان بنائے ہیں۔ معاشرے میں ایسی بچوں کو تعلیم دینا ہر مسلمان پرا کے تو ہر بچے کو اسی طرح تعلیم دیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابھی بلا بشردوس
بلوچستان یوتھ اتحاد کے ڈویژنل سوشل ہیڈ قربان علی مستوئی، تحصیل صدر سیف اللہ جمالی، ضلعی رہنما میر حسن جمالی، محمد ندیم سومرو کی قیادت میں بلوچستان یوتھ اتحاد کے چیئرمین ملک بلال خان بڑیش کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ہمارے پولیس والے جو ڈیوٹی پہ ہمارے ساتھ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے تمام معزز ممبران نے آئے ہمارے پاس ہماری باتیں سننے کے لیے، اس گرمی میں اپنا کاروبار بند کیا، اپنا بزنس بند کیا، ہمارے پاس آئے۔ میں ان سب کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ بلوچستان یوتھ اتحاد غیر سیاسی تنظیم ہے۔ ہمارا مقصد اور ہمارا ویژن جو ہے اس خدائیداد ملک پاکستان کی سالمیت اور تقسیم اور اننگی سے بچنے کے لیے، اور تمام اقوام جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ ہندو برادری ہو، چاہے وہ بلوچ برادری ہو، چاہے وہ پشتون برادری ہو، چاہے وہ سندھی برادری ہو، جو بھی ہو اس ملک میں رہنے والے تمام عوام کو ہم پاکستان کے جھنڈے تلے متحد اور یکجا کرنے کے لیے یہ تنظیم ہم نے بنائی ہے، اور اسپیشلی ہم غریبوں پر کام کر رہے ہیں، جس پر ہم لوگوں نے تقریباً یہ بڑی عید پر ایک 40 بیل ہم لوگوں نے ذبح کیے، جو 5000 گھروں میں ہم نے مختلف ٹیمیں بنا کے گھروں میں گوشت ہم نے پہنچائے۔ میں ڈویژنل سوشل ہیڈ قربان علی مستوئی، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے چیئرمین ملک بلال خان بڑیچ صاحب کا اور ان کے تمام کابینہ کا مرکزی کا جو استاد محمد احمد کی انہوں نے، میں ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں حاکم علی خان جمالی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی رہائش گاہ پہ ایک سسٹم رکھا چھوٹا سا مختصر، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ابھی حاکم علی خان جمالی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ملک صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ملک صاحب نے جو ایک پروگرام بنایا ہے یوتھ بلوچستان کا، جس مقصد کے لیے وہ نکلے ہیں، جس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا ہے کہ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کا جو ہے خیال رکھنا، اپنے ملک اور اپنے اداروں کے ساتھ چلنا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا اور ہماری دعائیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ساتھ سی بی میں کھیلوں کے میدان بھی سج گئے۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے سبززار میں شہید عبدالسلیم سولنگی فٹ بال میچ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیف سردار عبدالوحید سولنگی تھے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ ڈگری کالج میں ہوا۔ نذیر اکیڈمی ایف سی بی اور دلبر کلب ایف سی بی کے درمیان شاندار افتتاحی میچ ہوا، جو نذیر اکیڈمی نے 3 گول سے جیت لیا۔ مہمان خصوصی کا ٹورنامنٹ کمیٹی صدر بابو تاج محمد گشکوری، ٹورنامنٹ سیکرٹری شوکت علی کھیتران، حاجی منیر رند اور محمد نعیم سولنگی نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور بینڈ نے سلامی پیش کی۔ اس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا۔ افتتاحی میچ میں ڈاکٹر سید نور احمد شاہ حجت، شیخ عبدالرشید حجت اور خدا بخش لاشاری بھی موجود تھے۔ میچ میں ریفری کے فرائض شہباز علی، منیر احمد اور شہزاد احمد نے سر انجام دیے۔ چیف سردار عبدالوحید مراد سولنگی نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا۔ ضلع بھر میں منشیات اور سماجی برائیوں میں اضافے کے خلاف سول سوسائٹی اور وکلاء نے شہداد پور میں احتجاج کرتے ہوئے پریس کلب شہداد پور کے سامنے دھرنا دے دیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف سانگر سید ریاض حسن کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سانگڑ ضلع بھر میں منشیات اور سماجی برائیوں میں اضافے کے خلاف سول سوسائٹی، وکلاء اور ہر طبقے فگر کے سینکڑوں افراد نے شہداد پور میں ریلی نکال کر انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ریلی کے شرکا نے شہر کی سڑکوں پر مارچ کیا، پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور منشیات کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے شہر شہداد پور پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کر احتجاج کیا اور کہا کہ ضلع میں منشیات، گٹکا، مین پوڑی اور دیگر سماجی برائیوں سے نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جائے اور انشاءاللہ یہ منشیات یہاں سے ختم ہوگی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ قربان شاہ کو اور فیاض قاسقلی کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ان کو آفریں بھی کر رہے ہیں، پر میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ اس معاملے پہ خاموش ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں بھتا جاتا ہے، کون کون بھتا لیتا ہے، سب کو سب پتہ ہے۔ بھائی یہ صرف سانگڑ میں نہیں ہے، پوری سندھ میں تباہی ہو رہی ہے۔ سانگڑ کیونکہ پوری سندھ میں گڑھ ہے منشیات۔ سانگڑ کا جو ایس ایس پی ہے فرق لنجار، وہ سارے سندھ میں جو بھی ایس ایس پی لگے ہوئے ہیں کمدار ٹائپ، ان کا سب کا سرگنا ہے، اور یہی پولیس، یہی سندھ حکومت یہ منشیات فروشی میں شامل ہے۔ جو کہ نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہم صرف ان کو یہ پہلی فرصت میں جگانے آئے ہیں، ان کو جو ان کی ذمہ داری ہے ان کا احساس دلانے آئے ہیں
یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی ہماری کامیاب ہوگی، اور ہم ان کو جو ہے وہ یہ وارننگ دیتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں وہ ایمانداری سے بجا لائیں اور یہ جو منشیات ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں۔ سندھ سرکار کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اوباڑو میں گورنمنٹ اسکول کے سامنے پورا سال پانی ہی پانی جمع ہے جو تالاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اوباڑو سے MF5 نیوز کے نمائندے پارو مزاری۔ جی پارو مزاری، سوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت اوباڑو میں موجود ہوں، گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اینڈ لوور سیکنڈری اسکول مٹر کوٹ میں موجود ہوں، جہاں پر اسکول میں پانی کی بہت زیادہ تلاؤ موجود ہے، جہاں پر تلاؤ کی وجہ سے اسکول میں آنے جانے والے بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کے والدین نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس پانی کی تلاؤ کو جلد سے جلد ختم کر کے اسکول کی چوہدواری بنائی جائے۔ جلال پور پیروالہ میں معروف دینی اور روحانی شخصیت حضرت فتح محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات منعقد کی گئی، جس میں حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سعید قاسمی نے خصوصی خطاب کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عطا ساقی۔ سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے۔ جلال پور پیروالہ معروف دینی اور روحانی شخصیت پیر حضرت فتح محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ السلام کے سالانہ عرس کی تقریب منعقد کی گئی۔ عرس کی تقریب میں جگر گوشہ غزالی زما حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی نے خصوصی خطاب کیا، جبکہ ممبر قومی اسمبلی اور چیئرمین وفاقی استحقاق کمیٹی رانا محمد قاسم نون سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اور عرس ہمیشہ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ حضرت حافظ فتح محمد صاحب علیہ الرحمہ ان کا عرس مبارک، اور ان کے سلسلے کے جتنے حضرات ہیں نفوس قدسیہ سب بڑی کامل ہستیاں ہیں۔ تو میرے دوستو، ولی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور یہ آستانے جو ہیں یہ رشد و ہدایت کے سرچشمے ہیں، مرکز ہیں۔ مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور آستانوں میں پلایا جاتا ہے۔ عرس میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، لنگر کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں کینٹ بیدیاں روڈ بھٹا چوک پر حضرت سید پیر سیف علی شاہ رحمۃ اللہ کا 2 روزہ سالانہ عرس شروع ہو گیا، جس میں شہر بھر اور گرد و نواح سے زائرین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے MF5 نیوز کے نمائندے محمد عمران ملک سے، جو اس وقت زائرین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں پیر سید سیف علی شاہ کا 2 روزہ تقریبات کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ کنٹ بھٹا چوک میں، میرے ساتھ موجود ہیں زائرین موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور کیا پیغام دیں گے۔ جتنے بھی زائرین ہیں میں ان کے جیسے ریکویسٹ کروں گا سالانہ یہاں پہ اس پہ شرکت کریں اور یہاں پہ آئیں، یہاں پہ فیض کا انبار ہے۔ صاف کرم کرنا، بارگاہ کھڑنا کامل پیر دا یہ نشان ہے جی۔ پختہ نہیں حوصلہ انہاں طالبان دا اس انجان اگے کیا بیان ہے جی۔ ناقص طالبہ مفت دا شور پایا اگے رکھیا پیا کران ہے جی۔ سوندے شاہ بابا جی دی کلم نہ جھوٹ لکھ دی، میرا پیر باہو سلطان ہے جی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ الف آسا کی دے شراب مینوں اسم ذات والی جے شراب ہوئے، تیرے عشق اندر ایسا محب ہوا کہ جان مردہ حشر دی کر نہ خراب ہوئے، پڑا اسم تیرا ہووے پار بیڑا، جان چھٹ جاوے نہ عذاب ہووے، سوندے شاہ فقیر درگاہ اندر اس سوال کردہ نہ حساب ہووے۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر کے مزار کو عام زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں عزیز اللہ کی اس رپورٹ میں۔ وہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ۔ سندھ کے عظیم بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کی مزار کرونا وائرس کے باعث دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر موجود زائرین سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ہم کافی دنوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آ نہیں سکے تھے، ابھی شکر ہے الحمدللہ جو گورنمنٹ حکومت نے، پاکستان کی حکومت گورنمنٹ نے، مراد علی شاہ صاحب نے درگاہ کو کھول دیا، بلکہ پورے سندھ کے درگاہ کو کھولا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم درگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئیے۔
اور لال شہباز کیلنڈر کی حاضری دے کے یہاں سے جائیں گے۔ بہت ہی دل کے منتے مرادیں لے کر آئے ہیں کلندر کی درگاہ پہ، یہاں سے فیض ہو کے جائیں گے اور اسی لیے آئے ہیں۔ ساری رات ہم نے سفر کیا کلندر کے پاس اور مزید آگے بھی جانے کا ارادہ ہے۔ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، یہاں دل کو بہت سکون ملتا ہے اور بالکل ریلیکس۔ کیا مراد لے کے؟ منتے مرادیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دل سے مانگا جاتا ہے کلندر کی درگاہ پہ آ کر، اور دینے والا وہ رب ہے جو سب کو دے کے جاتا ہے۔ بس یہ سرکار کی بہت بڑی درگاہ ہے، یہاں ہم آئے ہیں اور منتے مرادیں اپنے پورے کریں۔ ہم لوگ تو کورونا میں بہت دن سے نا آنا جانا بند ہو گیا تھا، ابھی ماشاءاللہ کھلا ہے تو ہم لوگ زیارت کے لیے سائیں کے دربار پہ آئے ہیں، اور اگر اس طرح کھلا رہے اور ایپوسیپ کے ذریعے اگر کام ہوتا رہے تو اس میں بہتری ہے۔ کیمرہ مین عبدار ببر کے ساتھ عزیز اللہ خاص کے لیے MM5 نیوز 7 شریف دادو۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے mm5tv.com۔